جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دو تین خبریں جو آپ سے شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو آج ایک آپ کو بڑی خبر بھی دینی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا پہلے بات کریں تو آج آپ کو پتہ ہے کہ جو بلے کے نشان والا معاملہ تھا، جو کیس تھا، یعنی انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کا جو الیکشن کا کیس، اس میں ریویو میں کئی مہینوں پہلے پی ٹی آئی گئی تھی، اور اب چیف جسٹس صاحب کو یہ یاد آیا کہ یہ کام اب جانے سے پہلے کرنا ہے کہ ریویو بھی ان کی آج انہوں نے فارغ کر دی، یعنی خود ہی فیصلہ دیا تھا اور اپنے ہی فیصلے کو ظاہر ہے وہ کیسے کرتے۔ ہاں، جب لوگ جو معاملہ تھا قادیانیوں والا، تو اس پہ جب مذہبی جماعتوں کے کارکن باہر تھے تو پھر حضرت نے وہ بدل بھی لیا تھا، لیکن بہرحال یہ انہوں نے اس کو نہیں بدلا۔ لیکن دلچسپ بات جو بتانے والی ہے وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور ایک سینئر وکیل حامد خان نے جو ان سے ان کا مکالمہ ہوا وہ دلچسپ تھا۔ جب انہوں نے کہا، حامد خان صاحب وہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، بلکہ وہ اب کچھ عرصے سے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ ہر کیس میں ہی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ آپ یہ نہ سنیں، لیکن آج اس کی انتہا یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب نے کہ اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نہ سنیں، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بات مجھے اچھا لگتا ہے کہ منہ پہ بات کریں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ٹی وی اور شوز اور یوٹیوب اور اس پہ زیادہ آپ سامنے ان کا سامنے، پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ متعصب ہیں، آپ میں یعنی تعصب ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ تو یہ ظاہر سخت بات تھی، انہوں نے سامنے کہا۔ تو وہ آگے سے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ متعصب میرا ہونا یا تعصب کا آپ نے لکھا تو نہیں ہے اس میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لکھنا تو دور کی بات، میں بری عدالت میں آپ کے سامنے یہ منہ پہ کہہ رہا ہوں، تو اس سے بڑھ کے کیا ہے لکھنا، یہ تو ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ تو خیر وہ انہوں نے پھر کہا کہ آپ یہ نہ کریں، آپ اس پہ فیصلہ آنے والا جو ہے جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کریں، ہم آپ سے وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو پھر وہ غصے میں چیف جسٹس نے کہا یہ آپ نہیں ہمیں بتائیں گے ہم نے کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا۔ تو پھر جو ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے وہی کیا اور اس کو فارغ کر دیا، یعنی پکی مور لگا دی کہ یہ بلے کا نشان جو ہے بڑا صحیح یعنی آپ سے لیا گیا تھا۔ تو لیکن یہ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ادھر ریویو سب کچھ ہو بھی گیا، پھر ایک قانون پاس ہوا، ایکٹ بنا، پھر ریویو کو اپیل کا باقاعدہ مکمل اپیل کا درجہ دیا گیا، اور میاں صاحب جو ہیں وہ سب کچھ ان کو ملے۔ ادھر بدلتی رہتی ہیں چیزیں، تو اس لیے یہ کچھ لوگ بہت ہی ہوئے ہیں کل سے، پتہ نہیں، حالانکہ وہ ہماری کل کی ویڈیو میں بھی ہم کلیئر ایک ایک چیز بتائی تھی کہ وہ اگر آپ چلیں اس کو مایوسی میں پتہ نہیں کیوں ہے کہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو 50-50 اس کو سمجھ لیں، 60-40 سمجھ لیں، لیکن یہاں تو 100 سے 0 لوگ سمجھ لیں۔ اور مشکل اتنی تھی، آپ دیکھیں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی کے ایون لوگوں نے بڑا طریقے سے بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ نکلوائیں، اور اسی لیے خان صاحب نے جیل سے مولانا کو اچھے پیغامات پہنچائے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اصل چیز جو تھی جو کی جا رہی تھی وہ فوجی عدالتیں تھیں، اب تو وہ نہیں ہوا تو لوگوں نے اس کو اہمیت نہیں دے رہی، وہ ہو جاتا تو پھر لگ پتہ جانا تھا۔ اس لیے اس کو آپ ایسے نہ سمجھیں۔ اور دوسرا جو چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ ہے، اب اس میں ہم آپ کو ایک جو خبر ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ابھی تک ہمیں جو پتہ چلا ہے، کیونکہ جب اس کو چیک کیا گیا کہ یہ جو 12 رکنی کمیٹی ہے پارلیمان کی جو بنے گی، جو کہ چیف جسٹس کا نام فائنل کرے گی پہلے 3 سینئر موسٹ ججز میں سے، تو وہ ظاہر ہے اس کی جب وہ بنے گی تو پھر 2/3 اکثریت یعنی 9 ووٹ کیسے ہوں گے، کس کے نہیں کس کے ہیں۔ پھر یہ چیک کیا کہ مولانا اس پہ
بے شک وہ پہلے یہ تھا کہ وزیر اعظم کریں گے، اس سے وہ پارلیمانی کمیٹی میں لے آئے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے چیف جسٹس، یا جو گورنمنٹ پہلے شروع سے چاہ رہی تھی وہ ہوگا؟ تو اندر کھاتے پتہ یہ چلا کہ کسی نہ کسی لیول پر ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کچھ کولیشن گورنمنٹ کے جو ہیں، جو لوگ بہت زیادہ جاتے تھے مولانا کے پاس، ان میں سے کچھ لوگوں نے انہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں اگلے وہ منصور علی شاہ ہی ہوں، اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی آئینی کورٹ کہہ رہے ہیں، بینچ جو ہے، آئینی بینچ جو ہے، اس کا جو ہے وہ سربراہ جو ہیں وہ تیسرے نمبر والے جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنا دیا جائے، کیونکہ جسٹس منیب کو تو گورنمنٹ بالکل ہی وہ نہیں کرے گی، یہی 3 ججز ہیں۔ تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم نے اس کو چیک کیا ہے، کچھ لوگ اس کی کر بھی رہے ہیں تصدیق، لیکن ساتھ وہ کچھ خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کوئی شرارت بھی ہو سکتی ہے، یعنی شک بھی کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہے، ایک زبانی کلامی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ویسے تو مولانا کا جتنا ان کو ہے وہ تھوڑا بہت گورنمنٹ پہ ہے، اور اب ظاہر ہے انہوں نے ان کا کسی حد تک ساتھ بھی دیا ہے، تو اتنا اگر تو 100% انڈرسٹینڈنگ ہے تو اتنا بڑا وہ یو ٹرن لے نہیں سکتے، لیکن کیونکہ 100% ابھی تک ہمیں اس طرح وہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی حد تک یہ کنفرم ہوا ہے کہ ایسی بات کی گئی مولانا سے منانے سے پہلے۔ تو اگر یہ ہو گیا تو پھر تو چیف جسٹس وہ ہو گئے، لیکن ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس میں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام جو ہے وہ زیادہ لیا جا رہا ہے۔ تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ پھر جب وہ بنتے ہیں، پھر اب آپ کو پتہ ہے وکلا جو ہیں وہ علیحدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترمیم جو ہے اس کو چیلنج کریں، مانتے تو وہ نہیں ہیں، چیلنج کریں گے، پھر اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو چیلنج تو ظاہر ہے، اور اس میں مین چیز جو ہے سب سے زیادہ جس پہ بات ہونی ہے کہ یہ پہلی ترمیم ہے کہ جو لوگوں کو غائب کر کے ہوئی اور لوٹے بنا کر ہوئی، تو جب وہ یہ تو بالکل حقیقت ہے، ان کے نام، چہرے، وہ بیٹھے، سب کچھ سامنے آ گیا دونوں ایوانوں میں، تو لہٰذا اب جب ایسے ہے، اور پھر ایک ووٹ سے صرف دونوں جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ صرف جو مطلوبہ نمبر تھے اس سے 1 ووٹ زیادہ ہوا، یہ لوگ شامل کر کے بھی، تو یہ تو ادھر ہی تھوڑا سا متنازع ہو جائے گی، اور اسی چیز کو لے کر وہ جائیں گے اپیل میں، لیکن بہرحال وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ سنتا کون ہے، کہاں لمبی بات جاتی ہے، کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا، لیکن وہ کون سے ججز ہوں گے۔ پھر یہ بھی ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ جو ہے وہ پھر جوڈیشل کمیشن، اس میں گورنمنٹ کی بھی ہے 2-3 لوگ، تو اس لیے یہ اس میں ابھی گنجائش ہے کہ وہ اپیل کون سنے گا، لیکن بہرحال یہ اناؤنس وکلا کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات جو وکلا کی تحریک کا آج بڑا کلیئر انہوں نے حامد خان صاحب نے کہا، اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ 2007 کی طرح وہ اس کی کمیٹی بنانے لگے ہیں، اور پھر ہم پوری زور سے جو ہے اس پر موومنٹ چلائیں گے۔ پی ٹی آئی ابھی تک خاموش ہے، اس طرح ابھی ریئیکشن ان کا نہیں آیا، لیکن وہ یہ ہے کہ اس کا حصہ وہ بن گئے ہیں، بائیکاٹ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ حصہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فیور میں دیں گے، آپ نے مخالفت میں دیا بیٹھے تو آپ اس کا حصہ ہیں، تو یہ ایک چیز حکومت کی فیور میں جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ یہ تو ہم ان کا مینڈیٹ نہیں مانتے، یہ کر نہیں سکتے ترمیم، لیکن آپ پھر اس کا بائیکاٹ نہیں کیا، آپ بیچ میں بیٹھے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ان کو کوئی گارنٹی مولانا کے تھرو کی گئی ہو کہ آپ کر لیں، تو یہ آپ کو ہم جسٹس منصور علی شاہ یہ ایسے جو کہ پی ٹی آئی یا مولانا بھی ایون چاہتے تھے، اصل میں جو جو روح تھی اس کی چیک کرنے کی وجہ وہ یہ تھی کہ مولانا نے ہر میٹنگ میں جو حکومتی لوگ ہیں، ایون جاتی عمرہ میں، لاہور میں بھی، اور میٹنگ میں ہر دفعہ کہا کہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کا کر دیں، تو وہ اب اتنی بڑی وہ تھی، گرچہ انہوں نے سامنے آ کے نہیں بات کی، لیکن ہم نے اتنی دفعہ چلائی، کسی نے کوئی تردید وغیرہ نہیں کی، وہ کر بھی نہیں سکتے، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر وہ اس سے ایک دم وہ کیسے پیچھے ہٹے، تو جب یہ چیک کیا تو وہ اس میں
ابھی گنجائش ہے، تو پکچر ابھی باقی ہے. لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ترامیم یا یہ ہیں، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جو ایسے کرتے ہیں کچھ عرصے بعد انہی کے خلاف یہ چیزیں جو ہیں وہ عملی طور پر کھل کر سامنے آتی ہیں اور ان کے خلاف ہی استعمال ہوتی ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چیزیں. اور باقی خان صاحب کو جو پتہ ہے آپ کو کہ مشکل میں ان دنوں میں رکھا گیا اور بالکل ان تک رسائی نہیں تھی معلومات کی بھی، لیکن بہرحال پھر بھی خان صاحب نے جو کہا کہ ٹھیک جا رہے ہیں ان کے پاس جو لوگ گئے، اور مولانا کا بھی شکریہ ادا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں، ظاہر ہے نیچے تو لوگ جذباتی کارکن ہوتے ہیں، لیکن خان صاحب کو پتہ ہے کہ بڑا کام جو ہے وہ فوجی عدالتوں والا تھا، وہ نہیں ہوا. تو انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل مزید آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے. تھینک یو.